السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیسی بوائے ان یو کے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے امیگریشن کے لحاظ سے۔ جو آپ جب آپ یو کے لینڈ کرتے ہیں، بیسیکلی جب آپ یو کے لینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ سے انٹرویو کوشچن ہوتے ہیں، ایک تو انٹرویو کوشچن آپ سے ہوتے ہیں ایمبیسی میں، دا ٹائم آف ویزا ایشورنس۔ یہ والا جو سا یہ امیگریشن کے ہیں بیسیکلی، جب آپ لینڈ کرتے ہیں اور امیگریشن پہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو یہ اس وقت پوچھتے ہیں آپ سے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کو کلیئر کرنا ہے، کیونکہ سم ٹائم لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یار خیر امیگریشن میں کچھ ایسا ویسا بول بھی دیا تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا اور ویزا مل چکا ہے ہمیں آلریڈی اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو کئی لوگ دیکھے ہیں میں نے ایسے، جو حسین آباد میں ان کو اس کا بہت جو نا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان کو نا۔ لیکن یہ کہ میں بتاتا ہوں آپ کو جو ٹپس ہیں، اور یہ کافی امپورٹنٹ ٹپس ہیں کہ آپ نے کیسے جو سا نا جو انٹرویو کلیئر کرنا ہے بیسیکلی۔ جو لوگ اسپیشلی آتے ہیں اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں ان کی اگر بات کروں تو فار ایگزامپل جب آپ نے لینڈ کرنا ہے، ایک تو چیز آپ نے یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سمجھ لیں آپ کا 20-25% انٹرویو آپ کا ادھر ہی کلیئر ہو گیا۔ آپ کی جو ڈریسنگ ہے، آپ نے ڈریسنگ کیا کی ہوئی ہے۔ ہماری ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے، لائک انڈین پاکستان جو کلچر اور پہنتے ہیں وہاں پہ، دیٹس فائن، لیکن یہاں پہ نارملی لوگ نہیں کرتے ایسے، اسپیشلی جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ، زیادہ تر وہ نارملی فارمل ڈریسنگ میں ہی رہتے ہیں۔ جب آپ لینڈ کریں گے یہاں پہ تو آپ میک شیور یہ کرنا ہے آپ نے کہ جو آپ نے ڈریسنگ پہنی ہوئی ہے وہ آپ کا جو ایسا نا کہ پروفیشنل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ 3 پیس پہن کے آ جائیں، یہ ایسا نہیں کر رہا، لیکن ایک نائس ڈریسنگ ہونی چاہیے تاکہ دیکھنے میں بندہ بولے ہاں واقعی جو ہے نا ایک اچھی اس نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جب جانا ہے وہاں پہ کاؤنٹر میں، تو وہاں پہ یا تو کوئی لیڈی بیٹھی ہوگی یا تو کوئی جو ہے وہاں پہ کوئی آدمی بیٹھا ہوگا وہاں پہ، تو دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ایک ہی بندہ ادھر بیٹھا ہوگا۔ تو وہ جو بندہ بیٹھا ہوگا وہاں پہ، جیسے آپ کی باری وہاں پہ آنی ہے تو آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، بالکل ایزی ہو کے، بالکل آرام سے، لائک ایزی ہو کے آپ نے جو ہے نا بات کرنی ہے۔ ان کو دیکھے لگے بندہ کنفیوز نہیں ہو رہا، ٹینشن میں نہیں ہے، پریشانی میں نہیں ہے، بالکل ریلیکس ہو کے، اگر وہ آپ کو اسمائل دے رہے ہیں آپ نے بھی اسمائل دینی ہے ان کو، بالکل ریلیکس ہو کے آپ نے بات کرنی ہے ان سے۔ اور پہلا جو کوشچن مین ہوگا، جو لوگ آ رہے ہیں اسٹڈی ویزے پہ آ رہے ہیں، کہ ان کے پاس پاسپورٹ ہوگا آپ کا، آپ سے وہ بولیں گے اپنا پاسپورٹ دیں۔ آپ نے جیسے ہی پاسپورٹ دینا ہے ان کو، آپ سے پوچھیں کہ اچھا آپ کون سی ویزے پہ یہاں پر آئے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے ان کو کہ میں جو ہے نا اسٹڈی ویزے پہ آیا ہوں، یا جس ویزے پہ آپ جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں، اسٹڈی ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ جو ہے نا آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں۔ تو یہ اسپیسیفک ویڈیو ان لوگوں کے لیے، تو باقی ویڈیوز میں بناؤں گا جو لوگ ڈفرینٹ ویزے پہ آتے ہیں، لیکن ابھی میں جو بات کر رہا ہوں وہ جو لوگ اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جیسے ہی پاسپورٹ آپ نے ان کو دینا ہے اپنا، تو آپ سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کون سی ویزے پر آئے ہیں، تو یہ آپ نے بتا دینا کہ میں اسٹڈی ویزے پہ آیا ہوں میں۔ آپ سے پوچھیں گے آپ کا پروگرام کیا ہے، کون سی ڈگری آپ نے لینی ہے اور کیا پڑھنے جا رہے ہیں آپ، اور جو مین چیز ہے کہ اس کا ٹینیور کتنا ہے، تو آپ نے بتا دینا کہ بھائی میرا ٹینیور فار ایگزامپل 1 سال کی ڈگری ہے، 1 سال کا آپ کا ٹینیور ہے، پروگرام ہے آپ کا، تو آپ نے بتانا 1 سال کا میرا پروگرام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھے گا آپ سے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اپنا ایک اور ڈگری میں نے لینی ہے، لائک آپ نے PhD کرنی ہے، بتانا ہے کہ 2 ایئر کا ہے، 2.5 ایئر کا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے آلریڈی، کیونکہ اگر آپ نے ایسے ہی ہوا میں تیر چلائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو آپ نے جو فیوچر میں جا کے آپ نے اسٹڈی کرنی ہے یہاں پہ، تو وہ کتنے، اس کا ڈیوریشن کتنا ہے۔ تو اس کے بعد پوچھے گی اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بولنا ہے کہ یہ میرا فائنل ہے، اس کے بعد میں نے واپس آ جانا ہے۔ تو بیچ میں پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے اگر آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے ان کو بلانا ہے، تو آپ ان کو بہتر ہے کہ آپ ان کو بولیں کہ فی الحال میرا ایسا کوئی پلان نہیں ہے، کہ میرا یہ پلان ہے میں نے اپنی اسٹڈی کرنی ہے، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، اس کے بعد میں نے واپس آ جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک۔ پھر اس کے علاوہ اس نے آپ سے پوچھنا ہے اچھا آپ کی یونیورسٹی کون سی والی، اس کا نام کیا ہے، یونیورسٹی کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اس کو۔ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ یونیورسٹی جس میں آپ جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو کس نے بتایا تھا،
کس نے آپ کو لائک انفارمیشن دی تھی کہ آپ نے اس نے انفارمیشن دی تھی کہ آپ نے کس نے جو ہے نا آپ نے جانا ہے لائک کہاں سے انفارمیشن آپ کو ملی ہے, کس نے بتایا تھا آپ کو اس کے بارے میں, کس نے. پھر اس کے بعد دوستی کو بتا دیا آپ نے کہ آپ کو انفارمیشن کہاں سے ملی ہے. یہ سب بتانے کے بعد آپ نے جو مین چیز ہوگی وہ آپ سے پوچھے گی آپ کی اسکالرشپ کے بارے میں, کہ جو اسکالرشپ ہے وہ آپ نے کیسے اپلائی کیا تھا آپ نے, اور کتنے پرسنٹ اسکالرشپ آپ کو ملی ہے, اور آپ سروائیو کر لیں گے. آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں پوچھے گی آپ سے, بینک اسٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ سے پوچھے گی, اور کتنے آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, یہ سب چیزیں آپ سے وہ پوچھنے لگیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سارے آپ نے پریپیئر رکھنے ہیں, آپ سے لازمی چیزیں مینڈیٹری ہیں, یہ لازمی چیزیں انہوں نے آپ سے پوچھنی ہیں, ٹھیک ہو گیا یہاں تک. پھر اس کے بعد اکوموڈیشن پوچھنی ہے آپ سے. اکوموڈیشن تو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. اکوموڈیشن اگر آپ نے آئیں بائیں شائیں کر دیا, بات کو گھما دیا, نہیں ابھی نہیں لی, یا ابھی پتہ نہیں ہے, یا آپ نے بول دیا کہ میں اپنے ریلیٹیو کے پاس جا رہا ہوں یا فرینڈ کے پاس جا رہا ہوں, تو اس نے پوچھنا ہے کہ آپ کا ایڈریس کدھر ہے. تو جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے اکوموڈیشن کی, جو سیکنڈ میں آتی ہے, سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ. تو آپ نے بتانا ہے کہ ایک تو یہ چیز جب آپ نے یہاں پہ آنے سے پہلے آپ نے اکوموڈیشن اپلائی کرنی ہے, اور آپ کے پاس پراپر ایڈریس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہاں پہ کوئی ریلیٹیو آپ کے نہیں ہے یہاں پہ, یا پھر آپ کا کوئی فرینڈ یہاں پہ نہیں ہے جو یو کے رہ رہا ہو آلریڈی, تو آپ نے جو ہے نا آن لائن کافی ایجنسیز ہیں, کافی ویب سائٹس ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ بکنگ کر سکتے ہیں پہلے اپنی اکوموڈیشن کے لیے. تو اس کے علاوہ آپ کو ایڈریس لازمی پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں آپ نے بول دینا کہ میں مانچسٹر میں رہوں گا, یا میں لنڈن جا کے رہوں گا, یا ایسٹ لنڈن جا رہا ہوں میں, ایسے نہیں بولنا آپ نے پراپر ان کو ایڈریس بتانا ہے کہ یہ ایڈریس ہے. وہ پوچھیں گے آپ سے ہمیں ایڈریس نہیں, آپ نے کہاں پہ جانا ہے. آپ یا تو آپ کو رٹا لگا ہونا چاہیے, یاد ہونا چاہیے, یا پھر آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ایڈریس ہو گیا آپ کا. آپ کے ڈاکومنٹس آتے ہیں. آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ایک بیگ لے لینا, چھوٹا اسمال بیگ ملتا ہے, شولڈر بیگ ملتا ہے. شولڈر بیگ آپ نے رکھنا ہے, اس میں آپ کے سارے ڈاکومنٹ پاس ہونے چاہیے. کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو ورچوئل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو ہاتھ میں آپ کے نہیں ہوتے, ہینڈ میں نہیں ہوتے, لیکن آپ کو دکھانے پڑتے ہیں سافٹ فارم میں. تو وہ سافٹ فارم میں ایسا نہیں کہ آپ پہلے موبائل اوپن کر رہے ہیں اور فائل مینیجر میں جا کے آپ ڈھونڈتے ہیں نا کہ کدھر پڑے ہوئے میں ڈھونڈ رہا ہوں. نہیں, آپ نے پہلے ہی اپنی چیٹ میں ان کو ٹاپ پہ رکھنا ہے, تاکہ کہ جیسے ہی پوچھے آپ سے, آپ نے فوراً دکھا دینا نکال کے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے جو آپ مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ڈاکومنٹس ہوں گے آپ کو جو فیوچر میں تاال لگانے پڑیں گے. ایڈیشنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے جو ملتے ہیں, لائک آپ کو BRB کی ای میل آتی ہے, وہ ہو گیا, اس پہ ریفرنس نمبر لکھا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں. اور اسپیشلی جب آپ کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں, تو جو اسکالرشپ ملتی ہے آپ کو تو وہ ویریفائی کرتے ہیں. جب آپ کاؤنٹر پہ وہاں پہ ہوں گے امیگریشن کے, تو وہ لوگ چیک کریں گے کہ اچھا ٹھیک ہے واقعی آپ کو اسکالرشپ ملی ہے کہ نہیں ملی. وہ جا کے بیک پہ جا کے تو بیک اینڈ پہ جا کے کال کرتے ہیں بیسیکلی, تو ڈبل ویریفائی کرتے ہیں. سم ٹائم نہیں بھی کرتے, لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا لائک زیادہ وہ ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ کون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے, کس طرح کا بندہ بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر کے اوپر, اور وہ کیسے چیزیں پوچھ رہے ہیں. تو بیسیکلی مجھے یہاں تک یاد ہے جب میرے کوشچن کیا تھا اکوموڈیشن کا کیا تھا مجھ سے سوال, تو اکوموڈیشن مجھے ایگزیکٹلی تو مجھے یاد ہی تھی کہ کام پہ ہے, جسٹ مجھے سٹی یاد تھا کہ سٹی میں ہے. تو میں نے بولا تھا کہ جو سر سٹی میں ہے, لیکن فیملی ہے میرے ساتھ, تو فیملی بائی میرا ویٹ کر رہی ہے. تو 2-3 دفعہ سے مجھ سے پوچھا میں کہ مجھے ایڈریس کا یاد نہیں ہے, لیکن میری فیملی جو باہر ہے تو ایڈریس ان کے پاس ہے, تو مجھے یاد نہیں ایڈریس کون سا ایگزیکٹلی کس جگہ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا اکوموڈیشن کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اکوموڈیشن آپ کو ایڈریس پورا آپ کے پاس ہونا چاہیے, ٹھیک ہو گیا. تو بس یہ چیزیں تھیں مین. اور یہ آپ نے جب جانا انٹرویو کے لیے کاؤنٹر پہ, تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, بالکل ایزی رہنا ہے آپ نے. تو ڈپینڈ نہیں کرتا, سم ٹائم وہ آپ سے ہنس کے بات کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ ایسی چیزیں آپ سے ٹرکی کویشچن پوچھیں, اور ساتھ وہ ہنس بھی ہوتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیں گے اس کا, آپ لوگ پھنس جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ایز اے فرینڈلی بات کر رہا ہے, تو ہے یار میں کچھ بول دوں ایسی ویسی چیز تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. نہیں,
ایسا نہیں کرنا. وہ آپ کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سے ہنس کے بات کہہ رہے ہیں اور ایسے ٹرکی کوشچن آپ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ یار ہے ایسی بات کہہ رہے تو اس نے بول دیا. فار ایگزامپل آپ نے ایسے بول دیا کہ میری ڈگری مکمل ہوگی تو ہے میں جاب ڈھونڈوں گا, مجھے جاب نہ ملی تو میں واپس ہی نہیں آؤں گا, میں سلپ ہو جاؤں گا, یا ایسی آپ نے بات بول دی, یہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. تو سمجھیں کہ آپ کی رپورٹ پکی ہے, آپ اسی وقت آپ کو رپورٹ کر دیں گے. اگر آپ نے مذاق میں بھی ایسی بات بولی تو مذاق میں بھی ایسی بات آپ نہیں بولنی وہاں پہ. وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, آپ سے اچھے سے بات کرتے ہیں, ہنس کے بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے فرینڈ بن گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے پروفیشنلی بیہیو کرنا ہے اور ان کو لگے بندہ پروفیشنل ہے اور واقعی جب پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کا یہ گول ہے, اسے اچیو کرنا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں اور اس کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. تو باقی میں اگلا ویلاگ بناؤں گا. جو لوگ اسپاؤس ویزا پہ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ لوگ ڈاکومنٹس کیا ریکوائرمنٹ کیا اسپاؤس ویزا کے لیے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی بہت سی چینجز بھی انہوں نے کی ہے لاس میں. تو اسپاؤس ویزا کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا, انفارمیشن دوں گا. اور بھی فیوچر آپ کو جابس کے بارے میں بتاؤں گا, جاب ڈھونڈنے کے بارے میں بتاؤں گا. یہاں پہ جاب مارکیٹ بہت زبردست جا رہی ہے ابھی, اور اسپیشلی جو لوگ جاب کرتے ہیں وائٹ کالر, ان کی جو جاب ہے وہ بہت بیسٹ جا رہی ہے اس ٹائم نا, کافی اچھی ہے. لائک ان کے اپرچونیٹیز بہت زیادہ یہاں پہ آ رہی ہیں, اور جو لوگ اپلائی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر آؤٹ آف کنٹری بھی ہیں تو وہ لوگ اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپلائی. تو آج کا بھی لوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اگلے ویلاگ میں ملیں گے, آپ کو مزید معلومات دیں گے. اوکے, اللہ حافظ.